ایپیسوڈ 15 مصحف۔ وہ اس جہازی سائز بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پہ رکھے گمسم سی بیٹھی تھی۔ فرشتے کچھ دیر ہوئی اسے وہاں بٹھا کر جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہمایوں کو تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی، مگر وسوسے اور وہم ستانے لگے تھے۔ شاید وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی، شاید وہ خفا تھا، شاید وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ شاید وہ بات تک نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان لگے تھے۔ بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے پردے پہ ابھرتے اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ وہ مایوس ہونے لگی تھی جب دروازہ کھلا۔ بے اختیار سب کچھ بھلا کر وہ سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ جانے وہ اب کیا کرے۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل دراز کھولی۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ اب دراز میں چیزیں الٹ پلٹ رہا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، اتنے بڑے ڈرامہ سے گزری ہو۔ پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب نچلے دراز سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ لہجہ متوازن تھا اور الفاظ پہ تو اس نے غور ہی نہیں کیا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کرتے یکدم رکے تھے، اور پھر اس نے ان میں سے ایک میگزین پکڑے دیکھا۔ کیا اس میں گولیاں بھی ہیں؟ کیا یہ مجھے مار دے گا؟ وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا۔ آئی ایم سوری محمل، ہمیں سب بہت جلدی میں کرنا پڑا، اور میں جانتا ہوں تم اس کے لیے تیار نہیں تھیں، وہ کہہ رہا تھا اور سانس روکے اس کے ہاتھ میں پڑا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے کہیں جانا ہے۔ رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی، میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ عجیب شادی، عجیب سی دلہن اور عجیب سا دولہا۔ اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگی تھیں۔ تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہوں، جی، بے ساختہ نگاہیں جھکا لیں۔ پھر پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتا رہا۔ محمل نظریں نیچے کیے سنتی رہی۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر گویا واپس پلٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب پورچ سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی۔ اس نے ویران نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جس میں کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا۔ تب وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی، آج اس نے سرخ شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ عروسی جوڑا، عروسی زیورات، وہ دلہن تھی، اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں یوں کبھی ہمایوں کی دلہن بن کر آئے گی۔ ہاں، فواد کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہ تھی۔ اور حسن؟ اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ حسن کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا، اور اچھا ہی ہوا۔ شام کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو کیسے وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ جو ہر موقع پہ محمل کے حق میں بولتا تھا، لڑتا تھا، اتنے اہم موقع پہ یوں پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی، اور فرشتے، اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی اس کے لیے۔ وہ کبھی بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی، وہ جانتی تھی۔ اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ کاش فرشتے بھی کبھی اسے موقع دے اور وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ سکے۔ اس نے تھک کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کا دل اداس تھا، روح بوجھل تھی۔ اب اسے راحت چاہیے تھی، سکون چاہیے تھا۔ اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی۔ اسے غم سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے ہولے سے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں موندے دھیمی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں۔
اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں اتارا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے علم غیب میں آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دیں اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں۔ وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی یہاں تک کہ دل میں سکون اترتا گیا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ نیند میں ڈوب گئی۔ وہ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی سوائے شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے احتراز برت رہی تھیں۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر اور پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گھنٹوں لان میں بیٹھی باتیں کرتی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو جاتی، شام ڈھل جاتی، مگر ان کی باتیں ختم نہ ہوتیں۔ پتہ ہے محمل، ادھر لان میں وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھیں، چائے کے مگ ہاتھ میں تھے، جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے انگلی سے سامنے اشارہ کیا۔ وہاں ایک جھولا تھا، بالکل کونے میں۔ محمل گردن موڑ کر وہاں دیکھنے لگی، جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔ ہم بچپن میں اس جھولے پہ بہت کھیلتے تھے، اور اس کے اس طرف طوطوں کا پنجرا تھا، ایک طوطا میرا تھا، ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی گئی چوری کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اتنا غصے والا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں ہے۔ محمل مدھم مسکراہٹ لیے سر جھکائے سن رہی تھی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا اماں کے ساتھ۔ میں وقتی طور پر ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا۔ اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل دیا۔ چائے کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن میں پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے لگی۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا۔ پھر میری ماں کی ڈیتھ ہوئی تو دفتن گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ دونوں چونک کر اس طرف دیکھنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور زن سے سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ چلو تمہارا میاں آ گیا، تم اپنا گھر سنبھالو، میں اپنا سامان پیک کر لوں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محمل پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے، تھکا تھکا سا۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تو تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ گلابی شلوار قمیض پہ بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ میں کہہ دو کہ تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھیں؟ نہیں، وہ چائے لاؤں؟ یہی کافی ہے۔ اس نے محمل کے ہاتھ سے مگ لیا، ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جاتے جاتے پلٹا، فرشتے ہیں؟ جی وہ اندر ہیں۔ اوکے، میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، تم ٹیبل لگا دو، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی کھلے دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا، کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندر آ جائے؟ پھر بھی تو وہ بغیر اجازت اس کی زندگی میں داخل کر دی گئی تھی، اب بھی چلی جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ لاؤنج کے سرے پہ سیڑھیوں کے قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیگ کا ہینڈل تھامے، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے، انگلی سے ٹھوڑی کے نیچے اڑس رہی تھی۔ نہیں بس اب میں چلتی ہوں، کل مجھے کلاس لینی ہے۔ کم از کم کچھ دن تو تمہیں ادھر رہنا چاہیے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز بے حد مدھم تھی۔ محمل کو اپنا آپ ادھر بیکار لگا تو وہ سر جھکائے کچن میں چلی آئی۔ بلقیس جا چکی تھی، کچن صاف ستھرا پڑا تھا،
اس نے چولہا جلایا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس کی طرح تھی، ایک نوکرانی۔ محمل، فرشتے نے کھلے دروازے سے جھانکا۔ محمل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ مت جائیں فرشتے، پلیز۔ وہ بے اختیار ہانسی سی ہو کر اس کے قریب آئی۔ اوہ ہو، میرا کزن بہت اچھا انسان ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو پاگل؟ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ جھک کر چولہے کو تیز کرنے لگی۔ محمل، کیا ہوا؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ذرا فکر مند سی اس کے پیچھے آئی۔ محمل کی اس کی طرف پیٹھ تھی، فرشتے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی کی شادی ایسے بھی ہوتی ہے جیسے میری ہوئی؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز میں صدیوں کی یاس تھی۔ فرشتے کچھ نہ بولی تو وہ پلٹی۔ فرشتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ کیا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ محمل، تم؟ حیرت کی جگہ خفگی نے لے لی۔ کیا ہوا؟ تم بہت ناشکری ہو محمل، بہت زیادہ۔ وہ جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے تیزی سے مڑ گئی۔ فرشتے رکیں۔ محمل بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اسے بازو سے تھاما تو وہ رک گئی۔ چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی۔ تمہیں ہمایوں مل گیا محمل، تم اب بھی ناخوش ہو؟ وہ بہت دکھی سی ہو کر بولی تھی۔ محمل نے بے چینی سے لب کچلا۔ فرشتے اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ نہیں، میں صرف اس خوشی کو محسوس کرنا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ بہت خفا تھی۔ محمل چپ سی ہو گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنے بالکل سامنے کیا۔ تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں، مگر اس سب سے میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی روح تک کٹ جاتی ہے محمل، سب قربان ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی راضی ہوتے ہیں، اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی؟ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ سی نمی ابھری تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کندھوں پہ تھے۔ نہیں، میں بہت شکر کرتی ہوں، مگر بس سب کچھ عجیب عجیب لگ رہا ہے، جیسے… بس کرو محمل۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے یوں ہی شک سا گزرا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی ناشکری کر رہی تھی۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کدھر گم ہو؟ آواز پہ وہ چونکی۔ ہمایوں سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک سی گئی۔ فرشتے چلی گئی؟ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ جی، فرشتے بہت اچھی ہے وہ، ہے نا؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگائی۔ بیٹھ کر پئیں پلیز۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی۔ وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا۔ فرشتے نے تمہیں بھی اچھی لڑکی بنا دیا ہے۔ تو کیا پہلے میں بری تھی؟ وہ برا مان گئی۔ ارے نہیں، تم تو ہمیشہ سے اچھی تھی، مسکرا کر کہتے اس نے پھر بوتل لبوں سے لگائی۔ محمل نے دیکھا وہ بیٹھا نہیں تھا، اب بھی کھڑا ہو کر پی رہا تھا۔ خود کو بدلنا بھی آسان نہیں ہوتا، مگر دوسرے کو بدلنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا دل کیوں کٹ کر رہ گیا؟ اف، وہ بری طرح چونکی۔ وہ تو شاور لینے گیا تھا، کب آ کر سب سن گیا، اسے تو پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ دراصل… اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھر سے کسی نے کال نہیں کی تو میں… وہ کیوں کریں گے کال؟ ان کی اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی، فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا۔ وہ اس بات پہ ابھی غصہ ہیں۔ آئی تھنک… وہ یکدم ٹھٹک گئی۔ فرشتے نے… اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا، تم جانتی ہو؟ وہ پھر بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ دم بخود سی اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ کچھ نہیں جانتا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان دونوں نے فواد کے دیے کاغذ پہ دستخط کیے تھے؟ فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا، مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو، ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے، ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو، ڈونٹ وری۔ تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتا، وہ بتائے یا نہیں؟ اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا۔
اگر فرشتے نے کچھ نہیں بتایا تو وہ کیوں بتائے؟ چھوڑو، جانے دو۔ صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ تو تم اس لیے پریشان تھیں۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور کر سکتا ہے؟ مجبوراً قائل تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں۔ پھر آپ نے کیوں شادی کی مجھ سے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو میں ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی۔ ہاں، تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے، اور میں اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ دل پہ لدا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس محمل، ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ میں بہت پریکٹیکل انسان ہوں، لمبی بات نہیں کرتا، اور مجھے بیکار کی مبالغہ آرائی پسند نہیں۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، نہ وعدہ۔ یہ تم وقت کے ساتھ دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی۔ وہ جیسے کھل کر مسکرا دی۔ اطمینان اور سکون اس کے رگوں پہ میں دوڑ گیا تھا۔ تم اس پہ کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی۔ سالن جل رہا ہے۔ اوہ! وہ بوکھلا کر پلٹی۔ دیگچی میں سے دھواں اٹھنے لگا، مدھم سی جلنے کی بو سارے میں پھیل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف، وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر دیگچی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سالن جل گیا تھا، مگر اس کے اندر ہر سو بہار چھا گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے دیگچی اٹھا کر سنک کی طرف بڑھ گئی۔ محمل، محمل! وہ نیچے لاؤنج میں کھڑا سر اٹھائے مسلسل اسے آوازیں دے رہا تھا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ آ رہی ہوں، بس 1 منٹ۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے لپ گلاس اٹھایا اور سامنے آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے لپسٹک پہ لگایا۔ لپسٹک چمک اٹھی تھی۔ محمل! وہ پھر چلایا تھا۔ بس آ گئی۔ اس نے ایک عجلت بھری نگاہ سنگھار میں اس کے آئینے میں جھلکتے اپنے وجود پر ڈالی۔ ڈیپ پنک بنارسی ساڑی میں ملبوس، لمبے سیدھے بال کمر پر گرائے، کانوں میں چمکتے ڈائمنڈ کے ایئر رنگز، کراؤن سے چپکا نازک ہیروں کا سیٹ جو ہمایوں نے اسے تیمور کی پیدائش پہ دیا تھا، اور کلائی میں وائٹ گولڈ کے موتی جڑے کنگن، ساتھ مناسب سا میک اپ۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ بیڈ پہ لیٹے تیمور کو اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ تم اتنی دیر کر رہی ہو، کیا ارادہ بدل گیا ہے؟ آخری فقرہ کہتے وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ جو تیمور کو اٹھائے سہج سہج سیڑھیاں اتر رہی تھی، مسکرا اٹھی۔ ہرگز نہیں، آخر کو اپنے میکے جا رہی ہوں، ارادہ کیوں بدلوں گی؟ وہ سیڑھیاں اتر آئی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے پیچھے کیے۔ وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہیں، تم بھی۔ بس اتنی سی تعریف؟ اس کا چہرہ اتر گیا۔ شادی کے 1 سال بعد اب میں اور کیا کہوں؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے تھے۔ 1 سال گزر گیا، ہمایوں پتہ ہی نہیں چلا، ہے نا؟ وہ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہیں کھو سی گئی تھی۔ ہاں، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، وہ گاڑی سڑک پہ ڈال کر بہت دیر بعد بولا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے۔ محمل نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ 1 سال گزر بھی گیا، یوں جیسے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ پورے 1 برس پہلے وہ بیاہ کر اس گھر سے ادھر آئی تھی۔ آج 1 برس بعد ہمایوں نے شادی کی سالگرہ پر اسے اسی گھر لے جانے کا تحفہ دیا تھا۔ پورا سال نہ انہوں نے اس کی خبر گیری کی، نہ ہی محمل نے کوئی فون کیا۔ شروع میں اسے غصہ تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ غم میں ڈھل گیا، اور اب اسے اپنے فرائض یاد آئے، صلہ رحمی کے احکامات یاد آئے، تو اس نے تہیہ کر لیا کہ اپنے رشتہ داروں سے پھر سے تعلق جوڑے گی۔ پہلے بھی یہ خیال کئی بار آیا، مگر ہمایوں جانے پہ راضی نہ ہوتا تھا۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ فواد کا کیس اندر ہی اندر دبتا گیا، اور پھر ہمایوں نے ہی ایک دن اسے بتایا کہ فواد ملک سے باہر چلا گیا ہے، شاید آسٹریلیا۔ وہ بھی کسی حد تک سکون میں آ گئی، نہ جانے کیوں۔
ہفتہ پہلے ہمایوں کو کسی جگہ آغا کریم ملے۔ اس نے محمل کو بتایا کہ وہ بہت خوش دلی سے ملے اور اسے گھر آنے کی دعوت بھی تھی۔ منافقت، دنیا داری اور پھر اب جو وہ کسی چیز کا بغض چہروں پہ سجائے رکھتے۔ فواد تو باہر چلا گیا اور جائیداد انہیں مل گئی۔ پھر ہمایوں داؤد جیسے بندے کو داماد کہنے میں کیا مذائقہ تھا، بلکہ فخر ہی تھا۔ ایک تبدیلی اور بھی آئی تھی۔ فرشتے اسکاٹ لینڈ چلی گئی تھی۔ اسے پی ایچ ڈی کرنا تھی، خوب سارا علم حاصل کرنا تھا، پھر اس کا تھیسس اور بہت کچھ۔ وہ چلی گئی تو مسجد میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی، اور رہی محمل تو وہ آج بھی تیمور کو لے کر فجر کی نماز کے ساتھ ہی مسجد جاتی تھی۔ اس کے علم الکتاب کا ابھی آدھا سال رہتا تھا۔ گاڑی رکی تو وہ چونک کر ہال میں آئی۔ وہ آغا ہاؤس کے پورچ میں موجود تھی۔ وہ تیمور کو اٹھائے باہر نکلی، گم سم سی ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ لان کے کونے میں مصنوعی آبشار بن چکی تھی، گھر کا پینٹ بدل چکا تھا، پورچ کے ٹائلز بھی نئے اور قیمتی تھے۔ لاؤنج کے دروازے پہ مہتاب تائی اور آغا جان کھڑے تھے۔ محمل اور ہمایوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جیسے گہری سانس لے کر ان کی طرف بڑھے۔ شال اس نے ایک کندھے پہ ڈال لی تھی، بھورے بال دونوں کانوں کے پیچھے اڑسے تھے۔ پورچ کی مدھم لائٹ میں بھی اس کے ڈائمنڈ سیٹ کے جگر جگر کرتے ہیرے چمکے تھے۔ محمل، یہ تم ہو؟ کیسی ہو؟ مہتاب تائی پرتپاک استقبال کے ساتھ آگے لپکی تھی۔ محمل، میری بیٹی۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ دونوں چچیاں اور دوسری لڑکیاں بھی وہیں آ گئیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتی اندر آئی تھی۔ ایک تو ہمایوں کی شاندار پرسنالٹی، اوپر سے محمل کا بدلہ سجا سنورا دولت اور آسائشوں کی فراوانی ظاہر کرتا سراپا۔ فضا نے تو ازلی میٹھے انداز میں تعریف کی، البتہ نائمہ کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی جلن چھپا نہ پا رہی تھیں۔ لاؤنج کا بھی حلیہ بدلا ہوا تھا، قیمتی فانوس، پردے، بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز۔ گو کہ پہلے بھی وہاں ہر چیز قیمتی ہوتی تھی، مگر اب تو جیسے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ ایک ایک کونا چمک رہا تھا۔ شاید اب انہیں کھلا اختیار جو مل گیا تھا۔ سدرا باجی کدھر ہیں؟ اور آرزو؟ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے متلاشی نگاہ ادھر ادھر دوڑائی۔ سدرا کی تو دسمبر میں شادی ہو گئی، وہ کینیڈا چلی گئی، تائی مہتاب نے فخر سے بتایا۔ چہرے پہ اسے نہ بلانے کی کوئی ندامت نہ تھی۔ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب کر ابھرا۔ وہ غلط تھی، ان کو کوئی شرمندگی نہ تھی، بلکہ نعمتوں کی بے پناہ بارش نے انہیں مزید مغرور کر ڈالا تھا۔ مہرین کا نکاح پچھلے ماہ ہوا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، اسی سال شادی کریں گے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ وہ دل سے خوش ہوئی، مگر الجھن بہرحال تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا، پھر بھی ان کی خوشیوں میں اضافہ کیوں ہوتا چلا گیا؟ ندا کی بھی منگنی ہو گئی۔ فضا چچی کیوں پیچھے رہتی؟ وہ بھی ڈاکٹر ہے، سعودیہ کی رائل فیملی کے ڈاکٹرز میں سے ہے۔ سامیہ کی بھی آج کل بات چل رہی ہے۔ اور آرزو؟ یوں ہی اس کے لبوں سے پھسل پڑا۔ نگاہ سب سے الگ بیٹھی نائمہ چچی پہ جا پڑی۔ ان کی کوفت میں جیسے اضافہ ہوا تھا۔ رشتوں کی لائن لگی ہے میری بیٹی کے لیے، ہر دوسرے دن کسی شہزادے کا رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر بہت چمک کر بولی تھی۔ مگر وہ مانے بھی تو؟ فضا چچی نے دھیمی سرگوشی کی۔ آواز یقیناً نائمہ چچی تک نہیں گئی تھی۔ مخاطب محمل ہی تھی، جو سن کر ذرا سی چونکی تو فضا چچی معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔ آرزو باجی کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہی؟ اس نے دوسری دفعہ پوچھا تو نائمہ چچی اٹھیں اور پیر پٹکتے ہی وہاں سے نکل گئیں۔ انہیں کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے تائی مہتاب کو دیکھا، جنہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ بیٹی کا دل آ گیا کسی پہ، اب مان کے نہیں دے رہی۔ اچھا؟ اسے حیرت ہوئی۔ اسی پل سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کوئی رکا۔ آہٹ پہ محمل نے نگاہ اٹھائی اور پھر بے اختیار شال کا پلو سر پہ ڈال لیا۔ حسن مبہوت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کف کا بٹن بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔
السلام علیکم حسن بھائی، وہ خوش دلی سے مسکرائی تو وہ چونکا، پھر سر جھٹک کر آخری زینہ اترا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو محمل؟ کب آئیں؟ وہ ان کی طرف چلا آیا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی؟ بیٹا ہے تیمور۔ اس نے جھک کر تیمور کو پیار کیا، پھر سیدھا ہوا۔ اکیلی آئی ہو؟ ارے نہیں، ہمایوں اس کے ساتھ آیا ہے، تمہارے آغا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، جاؤ مل لو۔ تائی مہتاب کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسن بھائی کی کہیں منگنی وغیرہ نہیں کی چچی؟ وہ سادہ سے لہجے میں فضا سے مخاطب ہوئی۔ اسے لگا وہ اس کا جوگ لیے ابھی تک بیٹھا ہوگا۔ ارے نہیں، حسن کی تو شادی بھی ہو گئی، میری بھانجی طلعت یاد ہے تمہیں؟ اسی سے آج کل وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ سامیہ سامیہ، انہوں نے بیٹی کو پکارا۔ جاؤ حسن کی شادی کا البم لے آؤ۔ محمل کو واقعتاً جھٹکا لگا تھا، مگر پھر سنبھل گئی۔ وہ جوگ لینے والا بندہ تو نہ تھا، کمزور مرد جو کبھی اس کے لیے مضبوط سہارا نہ بن سکتا تھا، لیکن بھلا اسے اس کا سہارا چاہیے بھی کیوں تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کی تو حسن کے ساتھ کبھی بھی کوئی جذباتی وابستگی نہ رہی تھی، سو افسوس بھی نہ تھا۔ پھر انہوں نے اسے حسن اور سدرا کی شادیوں کے البم دکھائے۔ وہ تو سجاوٹ اور دھوم دھام دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دلہنوں کے عروسی لباس اور زیورات تو ایک طرف، محض ایونٹ ڈیزائننگ پہ پیسہ پانی کی طرح لٹایا گیا تھا۔ انہیں محمل نے وہ سب کچھ خود دیا تھا، اب بھلا وہ کیوں اس کا پرتپاک استقبال نہ کرتی؟ ڈنر بہت پرتکلف تھا۔ آغا جان اور ہمایوں کے انداز سے لگ رہا تھا ان کی گہری دوستی رہی ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کبھی آغا جان اس شخص کا نام نہیں سن سکتے تھے؟ بس اس کے ایک دستخط نے ساری دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ پھر بھی وہ خوش تھی، اسے میکے کا مان جو مل گیا تھا، چاہے منافقت کا ملمہ اوڑھے، جھوٹا ہی صحیح، مگر مان تو تھا نا۔ بس چند لمحوں کے لیے وہ تیمور کا بیگ لینے گاڑی تک آئی تھی، اور تب اس نے لان میں کرسی پر بیٹھی آرزو کو دیکھا تو رک گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، سو تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ بہت خوب مسز ہمایوں، خوب عیش کر رہی ہو۔ اس کے قریب سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی، وہ سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے بہت طنز سے بولی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ اللہ کا کرم ہے آرزو باجی، ورنہ میں اس قابل کہاں تھی؟ قابل تو تم خیر اب بھی نہیں ہو، یہ تو اپنی اپنی چالاکی کی بات ہوتی ہے۔ مجھے چالاکیاں آتی ہوتیں تو اس گھر سے ایسے ہی رخصت ہوتی جیسے سدرا باجی ہوئیں۔ اوہ ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ، زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کرو، وہ تیزی سے جھڑک کر بولی۔ تم جانتی تھی کہ ہمایوں صرف اور صرف میرا ہے، پھر بھی تم نے اس سے شادی کی، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ یہ ہمایوں آپ کے کب سے ہو گئے آرزو باجی؟ نام تک تو آپ ان کا جانتی نہیں تھی، وہ بھی مجھ سے ہی پوچھا تھا۔ اپنی چھوٹی سی عقل پہ زیادہ زور نہ دو محمل ڈیئر، اس نے انگلی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی۔ اور یاد رکھنا، آرزو ایک دفعہ کسی کو چاہ لے تو اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ کیوں؟ آرزو خدا ہے کیا؟ اس کے اندر غصہ ابلا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنی ٹھوڑی تلے اس کی انگلی ہٹائی۔ یہ تو تمہیں وقت بتائے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں، وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی مڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے یہ، کسی کے شوہر پہ حق جما رہی ہے۔ ہوں، وہ غم و غصے سے کھولتے ہوئے واپس اندر آ گئی۔ یہ تمہاری کزن آرزو، اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟ واپسی پہ ڈرائیو کرتے ہوئے ہمایوں نے پوچھا تھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیوں؟ کچھ کہا اس نے؟ اس کا دل ایک دم ڈر سا گیا۔ ہاں، عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو کب ملی؟ لاؤنج میں تو آئی ہی نہیں۔ پتہ نہیں، عجیب طریقے سے سب مردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پے در پہ سوالات شروع کر دیے۔ بہت آکورڈ لگ رہا تھا، مگر اس کے باپ کو تو فرق ہی نہیں پڑا۔ پھر وہ دم بخود سی سن رہی تھی، پھر حسن کو برا لگا اور اس نے اسے جھڑکا کہ اندر جاؤ۔ بٹ شی واز لائک کہ میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤں۔ عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، واپس آیا تو وہ نہیں تھی۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں،
وہ لب کچل کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں محمل؟ کہیے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مگر حق حق ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ لوگ کس طرح تمہاری جائیداد پہ عیش کر رہے ہیں، تمہیں ان سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ رہنے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمایوں شانے اچکا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ ہمایوں کو کیسے بتاتی کہ اس کے لیے وہ اپنا حق بہت پہلے ہی چھوڑ چکی ہے؟ اگر فرشتے نے چھپایا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وہ اندر سے ایک دم سی بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ سو بیگ میں رکھا چھوٹا قرآن نکالا جس کے سفید کور پہ میم لکھا تھا۔ میں نے یہ ادھر کیوں لکھا ہے؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے پہ اپنا لکھا میم پڑھ کر سوچتی اور پھر یاد نہ آنے پہ شانے اچکا کر آگے پڑھنے لگتی۔ اس نے صبح کی تلاوت پہ لگائے گئے بک مارک سے کھولا۔ سب سے اوپر لکھا تھا، اور اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی تھی، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، اس کے دل کی تسلی ہو گئی تھی۔ سو قرآن بند کر کے رکھنے لگی۔ اسے واقعی ہر وہ چیز مل گئی تھی جو کبھی اس نے مانگی تھی۔ بتاؤ نا، اصل میں میرے لیے بڑی پیاری آیت اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے، وہی پڑھ کر ان پہ بہت پیار آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ کم آن محمل، اٹس آل ان یور مائنڈ۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی اور الجھی بھی۔ محمل، وہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، یہ الہامی کتاب ہے، اوکے؟ اتنا کیجولی ٹریٹ مت کیا کرو اسے۔ یہ قرآن پاک ہے، اس میں نماز روزے کے احکام ہیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے موڑ کاٹا۔ کھلی شاہراہ رات کے اس پہر سنسان پڑی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو محمل، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلاً نقاد اس کی خامی ڈھونڈے گا، شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا، سائنسدان کسی اور طرح سے اسے دیکھے گا۔ اٹس آل ان یور مائنڈ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں، اس لیے کہ تم وہی پڑھنا چاہتی ہو۔ تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹڈ لگتی ہے کیونکہ تم اسے خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو۔ محمل، یہ سب تمہارے ذہن میں ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دفعتاً اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا موبائل اٹھایا، چمکتی اسکرین پہ نمبر دیکھا اور پھر بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ جی رانا صاحب۔ وہ محو گفتگو تھا۔ محمل نے گمسم سی نگاہ گود میں سوئے تیمور پہ ڈالی اور پھر ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھا جس کو وہ ابھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی۔ اسے لگا ہمایوں کی بات نے اس کی جان نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی۔ اس کا دل کھوکھلا ہو گیا، خیال کھوکھلا ہو گیا، امید کھوکھلی ہو گئی۔ تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہ وہی پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھائی دیتا تھا جو اس کی خواہش ہوتی۔ وہ ہر چیز کا من چاہا مطلب نکالتی تھی۔ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون پہ مصروف تھا مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھیں۔ وہ گم سم سی ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھے گئی، پھر درمیان سے کھول دیا۔ 2 صفحے سامنے روشن ہو گئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے، اور بے شک اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا۔ اس سے آگے پڑھا ہی نہ گیا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی، دل پھر سے منور ہو گیا۔ اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پہ مسلط نہیں کرنا تھی۔ اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل مل گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے احتیاط سے قرآن پاک سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زپ بند کی۔ پھر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اسے ہمایوں سے کوئی بحث نہیں کرنا تھی، اسے کچھ نہیں سمجھانا تھا۔ وہ اسے سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے۔